حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بخمس قيل يا رسول الله وما هن قال ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم وما نقضوا العهد إلا فشا فيهم الفقر إلى آخر الحدیث۔ صدر اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، جس موضوع پر ہمیں کچھ گفتگو کرنی ہے اسی کی مناسبت سے ہم نے سورۃ شورا کی ایک آیت نمبر 30 تلاوت کی ہے۔ قرآن پاک کی مشہور سورہ شورا، شعرا نہیں، ایک ہے سورہ شعرا شاعر کی جمع اور ایک ہے شورا مشورہ والی۔ تو سورہ شورا کی آیت ہے آیت نمبر 30، جس میں اگر ہم غور فکر کریں اس آیت پر تو ہمیں خود اپنا فیصلہ کرنا آسان ہے کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا چیز کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، انسان کو اگر کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، چھوٹی یا بڑی، تو سب سے پہلے وہ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر کتنے فارمولے بتاتا ہے، پیشاب ٹیسٹ کراؤ، خون ٹیسٹ کراؤ، پھر اس کے بعد بلڈ پریشر سے ٹیسٹ کراؤ، سب کچھ کراتے پتہ نہیں کیا MRI کراؤ اور کرو، یہ کرو۔ کیوں بھائی اتنا پیسہ؟ نہیں، سب بیماری کا پتہ چل جائے گا تو دوا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، گھنٹوں کیا ہفتوں لگ گئے اس کو معلوم کرنے کی بیماری کیا ہے۔ کیوں؟ بیماری کا علم ہو جائے تو کہتے ہیں علاج آسان ہے۔ مسئلہ اصل میں جیسے دنیاوی طور پر ہم بیماری کے لیے کوششیں کرتے ہیں کہ آخر بیماری ہے کیا، اس کا علاج کیا، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ہماری اور آپ کے زندگی کے پیش آمدہ مسائل خیر کے ہوں یا شر کے ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، معاملات سے تعلق ہو یا عبادات سے،
حقوق اللہ سے تعلق ہو یا حقوق العباد سے، دوستو ہر چیز کا حل سب سے پہلے ہمیں ایمان کے تقاضے کے مطابق کتاب و سنت سے ڈھونڈنا چاہیے، علماء سے معلوم کرنا چاہیے۔ علماء ایک ڈاکٹر کے مانند ہیں، ان سے ملو، اب کتاب و سنت کی روشنی بتائیں اس کا حل کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے۔ لیکن مشکل یہ مولانا کو کچھ معلوم نہیں، ان کو مسجد تک کا علم ہے، مفتی کو صرف فتوے تک، اب وہ چاہے اسلام کا تو سیاست دانوں سے مسئلہ حل کرتے ہیں، جس کے پاس نہ قرآن ہوگا نہ حدیث ہوگا، سمجھتے ہیں کہ سارا معاملہ اچھے کا ہو یا خیر سب کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ اچھا رکھا جب بھی اللہ نے رکھا، ہمیں برا رکھا جب بھی اللہ نے رکھا ہے۔ آیا تو سوچنا چاہیے کہ آخر اللہ نے اتنے مسائل ہمارے لیے پیچیدہ کر دے، اس کا حل بھی تو کچھ ہوگا دوستو۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے زندگی کے پیش آمدہ، چاہے امت مسلمہ کے مسائل ہوں، ذاتی ہوں یا ذاتی انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، ملی ہوں یا سماجی ہوں، تو دوستو بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اسلامی طور طریقے سے کتاب و سنت کی روشنی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الزہد الکبیر کے اندر نقل کرتے ہیں، عائشہ ہمارے سلف کیسے حل کرتے تھے۔ عائشہ ذرا دیکھنا، اگر چلتے ہوئے تمہارے انگوٹھے میں پتھر سے ٹھوکر لگی اور تمہارا ناخون نکل گیا یا تمہارے انگوٹھے میں تکلیف ہوئی، خون نکلا، تو اس پتھر کو گالی نہیں دینا بلکہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا۔ عائشہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم سے کچھ غلطی ہوئی ہو جس کی وجہ سے یہ تکلیف تم کو پہنچے۔ اللہ اکبر! کیا ہم کبھی سوچتے ہیں دوستو؟ پھر اسی پر نہیں، آگے ذرا دیکھیں، ہمیں سب سے پہلے دینی حل چاہیے، ایمان ہمارا، قرآن ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے۔ آگے عائشہ، یہ تو ٹھوکر بہت بڑی چیز ہے، آپ نے فرمایا عائشہ اگر تم کہیں چل رہی ہو اور تمہارا دوپٹہ کسی لکڑی میں یا کانٹے میں پھنس جاتا ہے نا، لکڑی میں کوئی دوپٹہ، اس کا دھاگا کہیں اٹک گیا اور کانٹے میں پھنس جانے کے بعد یا لکڑی میں پھنس جانے کے بعد تمہارے دوپٹے کے چند دھاگے نکل گئے، تمہارا دوپٹہ عیب دار ہو گیا، تو عائشہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، ہم سے کہاں مسٹیک ہو رہی کہ ہمارا دوپٹہ خراب ہو گیا۔ حیرت کی بات ہے، تعجب کریں گے آپ حضرات، ہمارے سلف کس طرح سے اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے ایمانی طریقے سے پہلے سوچتے تھے۔ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک کبار تابعین میں سے ہیں، بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت ام سلمہ وغیرہ سے ان کے بڑے تعلقات تھے۔ اللہ اکبر! حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یاد رکھنے کی بات ہے دوستو، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم گھر میں آتے ہیں کبھی، اور ہماری بیوی ذرا اونچی آواز سے زبان درازی کر رہی ہے، جس سے کچھ گستاخی ہماری ہو رہی ہے۔ کیا آج کوئی انسان اپنے مسائل کو اس طرح سے سوچنے کے لیے تیار ہے دوستو؟ جو قرآن و سنت کے ترجمان تھے، کتاب و سنت کے مبلغ تھے، امت کے راہبر تھے، انہوں نے اپنے مسائل کو کس طرح سے سمجھا؟ کہتے ہیں میں اگر آتا ہوں، ہماری بیوی ذرا زبان درازی کرتی ہے، چیخ چلا کے بات کرتی ہیں، تو میں سوچتا ہوں اللہ نے تو بیان فرمایا ہے، ہم نے بیوی اس لیے لتسکنوا الیہا، تاکہ تم باہر سے آؤ تو اس کی شکل و صورت، اس کا اخلاق کردار دیکھ کر کے تمہارے دل کو سکون ہو، فرحت اور مسرت محسوس ہو۔ لیکن وہی بیوی آج گئے تو کچھ اور رنگ ہے، اب آ رہے ہیں تو آج کچھ ذرا تیز آواز سے کچھ ذرا چند باتیں سنا رہی ہے۔
کہتے ہیں واللہ بیوی کے منہ لگنے کے بجائے میں کمرے میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ جس بیوی کو اللہ نے میری وفاداری خدمت گزاری کے لیے آج وہ ذرا اکڑ کر کے بات کر رہی ہے، تو شاید کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو جس کی سزا اللہ مجھے بیوی کے ذریعے دے رہا ہے۔ ہم تو کہیں کہ تمہاری ایسی طلاق 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 طلاق، ہاں ابھی نکل جا گھر سے، کیا خیال ہے؟ اس سے اہم بڑی بات ہمارے اکابر، یہی محمد ابن سیرین کہتے ہیں اگر میری گائے دودھ نہیں دیتی، دودھ نکالنے کے لیے جائیں، گائے اگر پیر اٹھاتی ہے اور دودھ دینے سے انکار کر رہی ہے اور اپنے چھاتی اور اپنے تھن میں ہاتھ نہیں لگانے دیتی، تو کہتے ہیں گائے کو لاٹھی اٹھا کر کے مارنے کے بجائے میں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہوں۔ جو گائے قرآن میں کے روشنی میں اللہ نے میرے لیے پیدا کیا ہے، آج ہمیں فائدہ اٹھانے سے انکار کر رہی ہے، تو شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو جس کی سزا اللہ اس گائے کے ذریعے ہمیں دے رہا ہے۔ میرے بھائیو، جو آیت میں نے پڑھی سورۃ شورى کی، اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، یہ جملہ بڑا اہم ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، یہاں مصیبہ، یہاں آپ حضرات قرآن دیکھیں گے تو تنوین ہے۔ تنوین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دو زیر، دو زبر، دو پیش۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، دو زیر، اس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس میں تنوین سے اس میں نون کی آواز آتی ہے، نون کی آواز آتی ہے، اسی لیے اس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ یہاں جو تنوین آئی ہوئی ہے اس کا معنی ہوتا ہے اسم عام۔ اسم عام سمجھتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ کامن ناؤن۔ ہاں اب سب سمجھ جائیں گے، پہلے سمجھانا پڑتا۔ کامن ناؤن کیا مطلب ہے؟ ایک عام ہے، چھوٹی بھی اور بڑی بھی، میڈیم بھی، اس لیے ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی ادنا درجے کی مصیبت بھی میرے بندو تم پر نہیں آتی مگر فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، چونکہ تم نے کچھ گناہ اور غلطی کی ہے جس کی بنا پر یہ مصیبت تم پر آئی ہوئی ہے۔ کیا خیال ہے دوستو؟ سال بھر نماز ہم نہ پڑھیں، فجر کی نماز روزانہ ہم چھوڑ دیں، قرآن کی تلاوت ہم نہ کریں، ماں باپ کی فرما برداری ہم نہ کریں، قرآن تو صرف رمضان میں کھولیں اور اس موبائل میں فلمیں دیکھنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ساری رات گزار دیں۔ کیا خیال ہے؟ جس کو کہتے ہیں رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت بھی نہ جائے۔ اتنے پاپ، اتنے گناہ، اتنے جرائم ہم کریں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہ دے، پھر کیا کہتے ہیں؟ دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال۔ اچھا کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ سب کو ہم تو بھگتتے ہیں، آپ لوگ بھی، ارے بھائی مولوی صاحب جتنی سخت بات کر رہے ہیں اللہ اتنا سخت نہیں ہے۔ پھر کیا؟ ماں، کوئی ماں کتنا بدماش بھی بچہ ہو لیکن اس کو آگ میں تو نہیں ڈال کے جلاتی۔ ہر آدمی کے ایک واقعی، کوئی ماں بچے کو مار دے گی، تھپڑ مارے گی، گھر سے نکالے گی، سب کچھ کرے گی لیکن آگ میں تو نہیں ڈالے گی۔ تو ماں سے لاکھوں گنا زیادہ محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے جہنم میں ڈالے گا؟ اب مولوی صاحب کی 1 گھنٹے کی ساری تقریر اس دجال نے ایک جملے میں ختم کر دیا۔ کیوں؟ دجال کو استاد شیطان ہے، شیطان نے اس کو قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل،
معاملہ یہ ہے دوستو کہ ذرا غور کریں. اللہ نے فرمایا ما اصاب وما اصابکم من مصیبت، ادنا درجے کی مصیبت تمہارے اوپر نہیں آتی جب تک کہ تم نے کوئی غلطی نہ کی ہو. پھر وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ارے تم تو گناہ کر کے اس سے کہیں بہت بڑی سزا اور عذاب کے مستحق ہو چکے ہو، لیکن ارحم الراحمین ہے، اس لیے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تمہارے بہت سارے گناہوں کو تو اللہ بغیر توبہ ہی کے معاف کر دیتا ہے. یہ رب کا احسان ہے. دوستو ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے. اسی لیے ان آیات پر ذرا غور کریں کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، جرائم، گناہ، منکرات، برائیاں یہی ہوتی ہیں مسلمانوں کے زوال کا سبب. اللہ اکبر. ہمارے مشائخ موجود ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ، ایک شخص تھا، قرآن پاک میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کو ہمیں ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے کوئی غلطی نہیں سی. ایک غلطی کی، زندگی میں ایک گناہ کیا. یمن میں کوئی ایک بڑا انسان تھا، زمیندار، بہترین قسم کے کھجور کا باغ تھا، بہترین قسم کی زراعت تھی، اور وہ بیچارہ جب اس کی فصل تیار ہوتی تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا تھا. ایک اپنے گھر کے خرچے کے لیے، اور دوسرا کھیتی کا اخراجات برداشت کرنے کے لیے، نمبر 3 سب صدقہ کر دیتا تھا. صدقہ کر دیتا. ساری زندگی بوڑھے باپ نے یہی کیا تھا. اللہ نے ہر عذاب، ہر بلا، ہر آفت سے بچایا اور رزق سے مالا مال کیا اس کو. لیکن بچے بہت چڑھتے تھے. جو اس کے لڑکے تھے کہتے تھے اب میرا باپ بڑا بیوقوف ہے، بڑا احمق ہے، فلاں کو ذرا دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور یہ ایک باغ لے کر کے بیٹھا ہوا ہے. اتنا غریبوں کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس کو بچا کے رکھتا تو اتنی جائیداد پراپرٹی، اتنا بڑا باغ دوسرا بھی بنا لیتا. باپ کو بیوقوف کہا اور باپ کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے. نہ شرک کیا، نہ کفر کیا، نہ بت کی پوجا کی، نہ قبر کی پوجا کی، نہ تعزیہ اٹھایا، نہ سینے پیٹے. نیک باپ کی اولاد. بس ایک غلطی کی، باپ کا انتظار کر رہے تھے باپ مر جائے تب بتاؤں گا. کیوں؟ باپ نے ان غریبوں کی عادت خراب کر دی ہے. جس دن فصل تیار ہوتی ہے محلے کے قرب جوار کے سارے غریب اپنی اپنی تھیلیاں لے کر کے آ جاتے ہیں اپنا حق لینے کے لیے. جب باپ کا انتقال ہوا تو سارے بچوں نے مشورہ کیا اب فصل تیار ہے، اور والد صاحب نے فقیروں کی، مسکینوں کی، گاؤں والے غریبوں کی عادت خراب کر رکھی ہے، اس لیے اب ہم ان کو سبق سکھلائیں گے. اللہ نے فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین فتنادوا مصبحین. اللہ نے فرمایا رات کو میٹنگ کیا سارے بھائیوں نے، اور کہا دیکھو جلدی سو جاؤ اور صبح ہونے کے پہلے پوری فصل پھل توڑ کر کے گھر لا لو. کیوں؟ ان غریبوں کی عادت والد صاحب نے خراب کر رکھی ہے. اگر دن میں توڑو گے اور فصل تیار ہے، غریبوں کو پتا چلا، مسکینوں کو پتا چلا تو تھیلیاں لے کر کے پہنچ جائیں گے. اس لیے رات کو اندھیرے ہی میں توڑ لاؤ تاکہ غریبوں کو پتا نہ چلے. چلو بھائی، وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، جلدی سو جاؤ تاکہ نیند جلدی کھل جائے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اپنی تدبیر میں کامیاب نہیں ہوتا. اللہ تو دیکھ رہا تھا. صبح
فتنادوا مصبحین، جلدی سو گئے اور رات کو اٹھے، اور ایک بھائی دوسرے بھائی کے دروازہ کھٹکھاتا ہے، جلدی اٹھو جلدی اٹھو۔ اللہ فرماتے فانطلقوا وهم يتخافتون، وہ پھل توڑنے کے لیے باغ میں جا رہے تھے تو وهم يتخافتون، پیر اتنے ہلکے ہلکے اٹھاتے تھے تاکہ چلنے کی آہٹ غریبوں کو نہ معلوم۔ دوستو کتنی ہوشیاری کیا، پورا پلان بنایا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو فوری طور پر توڑ لاؤ۔ اللہ اکبر، ادھر یہ پلان بنا رہے ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ دوستو قیامت کے دن ہم کہہ دیں گے، غریبوں کو بتا دیں گے بھائی ہم نے تو توڑا، سب ختم کر دیا، غریبوں کا حق، مسکینوں کا حق۔ اتنی بڑی غلطی کی، ایک غلطی زندگی میں۔ اللہ فرماتے ہیں فطاف علیہا طائف من ربکم وہم نائمون، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ان کی بدنیتی، ابھی برائی نہیں کیا تھا، ذرا سوچیں کیا خیال ہے شیخ، ابھی تو برائی نہیں کیا تھا نا، برائی نہیں کیا تھا، برائی کا ارادہ کیا۔ اللہ اکبر، برائی کا ارادہ کیا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کوئی غریبوں کو پتہ نہ چلے اور دیکھ بھی نہ پائے کوئی غریب، سب توڑ کے لاؤ رکھ لو۔ اللہ فرماتے پلان بنائے، جب انہوں نے پکا ارادہ کر لیا، یہ سوئے تھے، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور پورے باغ کو جلا کر کے راکھ کر دیا، پورا باغ اللہ نے چھین لیا۔ جب صبح گئے تو سب کے باغ کھڑے ہیں اور اپنا باغ غائب ہے، کہتے ہیں انا لضالون، اندھیرے میں راستہ پتہ نہ چلا، کہیں اور آ گئے، راستہ بدلو اور چلو، اور آگے بڑھے تو دوسرا کہتا ہے یار راستہ کیسے بھول گئے، دیکھو فلاں کا کھیت یہ ہے، فلاں کا باغ یہ ہے، فلاں کا کنواں یہ، ہمارا کنواں کہاں گیا، ہماری کھیتی کہاں گئی۔ ان میں جو ذرا عقل مند تھا، تھوڑی سی سوجھ بوجھ والا، اس نے کہا علم اقل لکم، اب تمہیں سمجھ میں آیا، پہلے میں کہتا تھا باپ نے جو اچھا کام شروع کیا ہے اس کو بند نہ ہونے دو، چلنے دو، لیکن تم لوگوں نے بات نہیں مانی، اب بھگتو۔ اب پتا چلا باپ بیوقوف تھا یا ہم لوگ بیوقوف ہیں۔ میرے بھائی سوچو، ایک برائی کا ارادہ کیا کہ کل باغ کا پھل توڑ لیں گے اور غریبوں کو نہیں دیں گے، غریبوں کا حق، مسکینوں کا حق۔ اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوا، کرنے کے پہلے صرف نیت پر اللہ تعالیٰ نے پورا باغ چھین لیا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے لوگو سن لو، اللہ اکبر، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اے لوگو اس واقعے سے عبرت و نصیحت حاصل کرو، سبق سیکھو۔ ایک گناہ کیا، اللہ نے ساری نعمت چھین لیا۔ پھر آگے کہتے ہیں اس لیے پتہ نہیں کبھی تمہارے گناہوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، تمہاری ملازمتیں ختم ہو جاتی ہیں، کاروبار ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کے آگے کیا کہتے ہیں، ہم سب ہمارے لیے بڑی عبرت کی چیز، اور انسان جب گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے تو علم کا ایک باب اللہ تعالیٰ اس سے چھین لیتے۔ اللہ اکبر، اللہ ناراض ہوا، آپ کو علم دیا ایک باب، یعنی وضو کے مسائل کا جو علم تھا، ایک گناہ کیے اللہ نے چھین لیا، دوسرا گناہ کیے کتاب الصلاۃ کا علم چھین لیا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اسی لیے سنن ابن ماجہ اور شعب الایمان للبیہقی کی روایت
اللہ رسول نے ساتھ فرمایا ان الرجل لا يحرم من رزق، انسان کے رزق کا بہترین انتظام اللہ کیے ہے. اور رزق کس کو کہتے ہیں؟ ہاں؟ کس کو کہتے ہیں بیٹے؟ ہمارے رزق کہتے ہیں بریانی اور روٹی کو. جو چیز کھائی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رزق. لیکن عربی میں رزق بیٹا بیٹی ملا ہے وہ بھی رزق ہے، بیوی ملی ہے وہ بھی رزق ہے، گاڑی ملی ہے وہ بھی رزق ہے. رزق کا مطلب عربی میں کیا ہوتا ہے؟ عرب میں کہتے ہیں ہر وہ چیز نعمت جو آپ استعمال کرتے جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسی لیے حدیث میں کیا ارادہ کہو علما و مالا، دیکھے علم ہے اس کو بھی کیا کہا گیا؟ ورزقنی علما، اللہ مجھے علم کا رزق دے دی. تو ہر وہ نعمت تو بیان کرتے ہیں انسان ان الرجل لا يحرم من الرزق، اللہ تعالیٰ بندے کو بڑی نعمتوں سے رزق سے نوازتا ہے، لیکن بذنب یصیبہ، جب کوئی برائی کرتا ہے تو اللہ اس کا رزق چھین لیتا ہے. ہو سکتا ہے آج بڑا عذاب کیا ہے؟ گھر میں بیٹی بھی آزاد ہو جا رہی ہے، بیٹا بھی آزاد ہو جا رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ اولاد کی بغاوت کی شکل میں دے رہا؟ یہ ہمیں غور کرنا ہے. بہرحال بات لمبی نہ ہو تو بتانا چاہتا تھا یہ. اور حدیث جو میں نے پڑھی ہے حدیث، اس میں تقریباً اللہ رسول نے ارشاد فرمایا خمس بخمس، اے لوگو خمس بخمس، اے لوگو 5 اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں اور ہر نعمت کے بدلے اللہ کا 5 بڑا عذاب ہے. خمس بخمس، 5 کے بدلے 5. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وما خمس بخمس، یا دوسری بات وما ہن یا رسول اللہ، اللہ رسول کیا مطلب ہے 5 کے بدلے 5؟ تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا 5 برائیاں ہیں اور 5 نعمتیں ہیں. نمبر 1 ما نقض قوم العہد، پہلی 5 برائیاں ہیں اور 5 برائیوں کے بدلے ایک دردناک عذاب ہے. ایک برائی ہوگی امت میں تو اللہ ایک عذاب، دوسری برائی ہوگی تو پھر دوسرا عذاب، تیسری برائی ہوگی تو پھر تیسرا عذاب. اس طرح سے 5 برائیاں ہیں اور ہر برائی کے بدلے 5 عذاب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو ان گناہوں سے بچائیے. اور سنتے جائیں اور ذرا اپنے حالات، اپنے معاشرے کے علاج سوچیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی بیماریاں ہیں، یہی برائیاں ہیں جو ہمیں برباد کر رہی ہیں. نمبر 1 اللہ اکبر، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا ما نقض قوم العہد الا سلط علیہم عدوہم. اور یہی حدیث ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے. تو اس میں کیا ہے؟ الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم. جب میری امت کے لوگ عہد توڑنے لگے، ما نقض قوم العہد، جب بھی کوئی قوم عہد توڑے گی، عہد کیا؟ جو اللہ وعدہ کیا جاتا ہے، وعدہ خلافی عہد ہے. عہد کا لفظ اللہ بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی عہد ہم سے لیا ہے. نمبر 1 عہد تو ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو آدم کے پیٹ سے قیامت تک آنے والی ذریت کو نکالا. مشہور حدیث سورۃ اعراف کی آیت ہے، نکالا. اور قیامت ہم اور آپ بھی تھے، ہم بھی تھے، آپ بھی تھے،
ताज़िया वाला भी था, हाँ, मातम करने वाला भी था, और मंदिरों में जाने वाला भी, सब थे। अल्लाह ने सबसे पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम सबका रब नहीं हूं? खिलाने वाला, पिलाने वाला, देने वाला, लेने वाला, क्या मैं तुम सबका मालिक नहीं हूं? तो क़यामत तक आने वाले लोगों ने कहा, भला, अल्लाह क्यों नहीं, वाकई आप सबके रब और सबके मालिक हैं। एक अहद ये है दोस्तों, पहला अहद तौहीद पर, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या हम तुम्हारे रब नहीं हैं? सब लोगों ने वादा किया। अल्लाह ने फरमाया, जरा याद रखना, दुनिया में जाने के बाद भूल नहीं जाना। लेकिन अरहमुर राहिमीन ने क्या किया, उसी वादे को याद दिलाने के लिए आदम को दुनिया में भेजा, फिर अंबिया आए, वही अहद दिलाते रहे, आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नबूवत का दरवाजा रहा। तमाम अंबिया आए और किताब, सुन्नत, नबी के जरिए उस वादे को याद दिलाया गया। ये पहला वादा है। अब आप बताएं, ये तो पहला वादा है। अगर इंसान शिर्क कर रहा है, कुफ्र कर रहा है, तौहीद छोड़ रहा है, तो फिर अल्लाह ताला का अहद तोड़ा है। मा नक़द कौमुन अल अहदा, जब भी कोई कौम वादे को तोड़ देगी, जब अहद शिकनी हमने शुरू किया तो इसकी सदा क्या है, सुल्लत अलैहिम अदुवहुम, दुश्मनों को अल्लाह ताला ताकत दे के तुम पर मुसल्लत करेगा। पूरी दुनिया में जहां भी आपके उम्मती होंगे, अदुवहुम, दुश्मनों को, जालिमों को अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर मुसल्लत करेगा। और एक रवायत में है, तुम दुआ भी मांगोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआएं भी कबूल नहीं करेगा। एक तो ये हमने तौहीद को छोड़ा। नंबर 2, नबी अलैहिस्सलाम जब आए तो हमने नबी अलैहिस्सलाम से अहद किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने सुन्नतों की पैरवी की तो अल्लाह ताला का वह अहद पूरा किया। और जहां हमने बिदतें ईजाद करनी शुरू की, तौहीद छोड़ा, एक वादा खिलाफी, सुन्नत की इत्तिबा छोड़ करके जब हम कुफ्र शिरक में मुब्तला हुए तो दूसरी अहद शिकनी। फिर आगे बढ़ो, वक़दा रब्बुकुम अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, अल्लाह ने हुक्म दिया है, फैसला कर दिया है कि अल्लाह की इबादत के साथ साथ माँ बाप की नाफरमानी भी नहीं करना। माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। माँ बाप की नाफरमानी और फर्मा बरदारी कितनी हो रही है, यह भी अहद शिकनी। माँ बाप की नाफरमानी, यह भी एक अहद तोड़ा जा रहा है और एक अहद आपस में लिया जाता है। और हमारे यहां एक रिश्ता कायम होता है जिसका नाम ही क्या है, निकाह का नाम है, को क्या कहते हैं, वो तो बाकायदा अक्द, अहद से बड़ा अक्द है। क्यों? अहद है ऐसी जबान से, अक्द है वह जबान से उसको बांधने का नाम अक्द है। अब जरा सोचें, एक वक्त अहद ये है, अगर हमने दोस्तों जरा बताएं, अगर शौहर बीवी का हक अदा ना करे, वफादार ना हो, तो ये एक अहद तोड़ा जा रहा है। उधर बीवी अगर शौहर के साथ अपना हक पूरा अदा ना करे, जो अहद है, और उसके वफादारी ना करे, तो वो जो है अहद तोड़ रही है। कदम कदम पर अहद तोड़ा जा रहा है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जहां भी तुमने अहद तोड़ा, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर
تمہارے دشمن کو اور کسی ظالم قوم کو اللہ تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. کون مسلط کرے گا بیٹے؟ بولو بھائی. اللہ مسلط کرے گا نا. اور جس کو اللہ مسلط کر دے کتنی بھی آپ مدد کریں اللہ تعالیٰ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کون ہے جو اللہ کے فیصلے کو انک تقضی ولا یقضی علیک. دعا مانگتے ہیں نا وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک. اے اللہ برائی سے آپ بچا لیں. آپ کا فیصلہ کوئی رد نہیں کر سکتا. آپ اپنے فیصلے پر ہمیشہ آپ کا فیصلہ غالب آتا ہے. تو دوستو یہ عہد وعدہ خلافی دعا کرو اللہ اس سے بچائے. اور صدا کیسے؟ سورہ رات کی آیت، سورہ رات الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما. آپ پڑھیں تو زیادہ اچھا لگے لوگوں. ہاں ذرا سوچو، سب کو بہنوں کو آپ زیادہ یقین آئے گا. کیوں؟ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ ان یوصل بہ. آگے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ. جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اور اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو وہ توڑتے ہیں. آپ ذرا دیکھو، یہ بھی ایک لفظ ہے. 3 گناہ. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. نمبر 2 ویقطعون ما امر اللہ ان یوصل. نمبر 3 ویفسدون فی الارض. آگے اولئک لہم اللعنہ. کیا سمجھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھ لیں گے فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ روزے سے حل ہوگا، شرک کرتے رہو گے ہمارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیوں؟ ہم روزہ رکھ لیں گے. وہ بھی بدعت کے ذریعے. پوچھو، یہ بھی سنت ہے. کیسے جنگ بدر، جنگ خندق، جنگ حدب، اتنی جنگیں لڑی اللہ کے رسول نے. اللہ سے دعا مانگی لیکن روزہ نہیں رکھا. ظالموں نے سمجھا بھوک ہڑتال سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ایسا مسئلہ نہیں حل ہوتا. ذرا سوچو. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر. ایک تو وعدہ خلافی. نمبر 2 ویقطعون ما امر اللہ بہ. اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو وہ توڑتے ہیں. اب یہاں اہل علم کا جو مفسرین علماء ہیں وہ بڑی عجیب سے بات کہتے ہیں، وہ بھی یاد رکھیں. کہتے ہیں کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. دوسرا گناہ کیا ہے؟ پہلا تو ہے وعدہ توڑنا، اور دوسرا گناہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو وہ توڑتے ہیں. ایک تو ہے رشتے ناطے کو توڑنا، قطع رحمی، جس کو کیا کہتے ہیں؟ قطع رحمی. لیکن مفسرین کی بڑی جماعت کہتی ہے یہاں لفظ ماں ہے جو عام ہے، یہ بڑی وسعت ہے. اس کی چند مثالیں. نمبر 1 اللہ نے حکم دیا اللہ کے گھر مسجد سے جڑے رہو. کس سے جڑے رہو؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. مسجد سے جڑے رہو. اور ہم مسجد سے کٹے ہوئے ہیں. روزی کے لیے تو 11 مہینے نوکری کرتے ہیں اور نوکری سے 1 مہینہ کٹتے ہیں. اور اللہ کے لیے ماشاءاللہ 11 مہینے کٹتے ہیں، صرف 1 مہینہ رمضان میں جڑتے ہیں. ذرا سوچو، کم سے کم عدل و انصاف تو کرتے یارو. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. نمبر 2 یہ اللہ کی مسجد سے جڑنا. اگر آپ اللہ کے مسجد سے جڑیں،
یہ علماء موجود ہیں. اللہ رسول فرمایا سلاستن کلہم ضامن اللہ عز و جل. 3 قسم کے بندے ہیں اللہ نے گارنٹی دے رکھی ہے کہ ان کے جان کی مال کی اللہ فرماتے ہم حفاظت کریں گے. ان میں سب سے پہلے مسجد میں آنے جانے والا. مسجدوں سے ہمارا رشتہ کتنا رہ گیا ہے. اپنا گھر بنانا ہو تو کروڑوں, اور اللہ کا گھر بنانا ہو اور مولانا رسید لے کر کے کسی کو بھیج دیں بھائی چھت ڈلوا دیں, نہیں کہیں کچھ اور انتظام کر لیں, ابھی ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں, حالات اچھے نہیں ہیں. اور صبح پتا چلا بادو والا پلاٹ پھر بک رہا ہے, تو کیا خیال ہے؟ کہیں گے چپکے خرید لو تاکہ کسی کو پتا نہ چلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يُصْلَحَ. مسجد سے جوڑو, اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. اسی لیے سورہ یونس کی آیت جب فرعون, اس زمانے کے فرعون, آج کا نہیں اس زمانے کا فرعون, اور انشاءاللہ اس کو سنیں, اس زمانے کے فرعون نے سورہ یونس کی آیت جب مسلمانوں پر ظلم کیا کہ ہمارے ملک میں اب مسلمان زندہ نہیں چھوڑیں گے, ایک مسلمان نہیں باقی رکھیں گے. اللہ, جو آج ہو رہا اس سے pہلے تقریباً سب کچھ ہو چکا ہے. اس لیے ایک بات ہمیں یاد آئی, یاد رکھنے کے لائق ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بابا آدم کے زمانے سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنی برائیاں ہوئی تھیں, جتنے جرائم ہوئے تھے, جتنے برائیاں ہوئی تھیں, قومیں ہلاک ہو گئیں, لیکن برائیوں کے جراثیم قیامت تک باقی رہیں گے. کیا ایک چھوٹی سی مثال دیں, شرم تو آتی ہے لیکن کبھی کبھار باتیں کرنی پڑتی ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دیں, دنیا میں لڑکے سے شادی کریں, دنیا میں سب سے پہلے کس قوم نے ایجاد کیا؟ ٹھیک ہے نا, کیا نا, نوح علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں, اور کسی نے جا کے بتا دی, ایجنٹ ہوتے ہیں نا, حرام کاری کروانے کے لیے ایجنٹ ہوتے ہیں, گلی میں کھڑے رہتے کم وقت, لعنت اللہ علیہم, اللہ ہے توبہ نہ کرے تو اللہ کے لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں. ایجنٹ جا کے بتایا ایسے بدماش, ہاں بڑے خوبصورت لڑکے, اتنے خوبصورت لڑکے تو دیکھا ہی نہیں تھا. اب بھوکے بیڑیے کے مانند درندے ٹوٹ پڑے. حضرت لوط علیہ السلام گھر میں گھس گئے, اللہ گھر میں گھس گئے نا, گھر میں گھس گئے ظالم. اور اب لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے. آخر میں تنگ آ کیا کہتے ہیں, میرے قوم کے لوگوں, اللہ کے واسطے, اللہ کا دین ہے, ڈرو, یہ میرے مہمان ہیں, باہر کے لوگ آئے ہیں بیچارے. کیوں؟ لوط علیہ السلام کو بھی پتا نہیں تھا کہ کون ہے, کون؟ فرشتے. ماشاءاللہ, نبی ہو کر کے سامنے جو ہے یہ نہیں پتا کہ انسان ہے یا کیوں. اگر اس زمانے کا مسلمان ہوتا تو کہتا بابا سب جانتے ہیں. ہاں, ابھی ایک بڑا عجیب سا حادثہ 2 ہفتہ پہلے میں کرناٹک, نارتھ کرناٹک میں تھا, ادھر نارتھ کرناٹک میں. تو وہاں ایک درگاہ تھی بالکل روڈ پر, روڈ چوڑا کرنا تھا, تو اس میں درگاہ آ گئی. تو حکومت نے پہلے نوٹس دی, اس کو بھائی توڑو, اس کو ہٹاؤ یہاں سے, لیکن نہیں, مسجد توڑی جا سکتے لیکن درگاہ نہیں توڑی. بڑی بات بنی. آخرکار اب حکومت کو مقابلہ کیا کریں, بات کرتے ہوئے حکومت نے کہا اچھا ایسا کریں, اس سے بڑی زمین وہ دے دیتا ہوں, وہاں بنا لیں اور اس کو آپ چھوڑ دیں. تو کمر کھود کے آپ نکال لیں, جو کچھ آپ کا ولی ہے بیچارہ ولی, اس کو اٹھاؤ لے جاؤ, وہاں چلے جاؤ. ماشاءاللہ اب راضی ہو گئے. ٹرانسفر کیوں؟ اب دیکھے کہ 1 کا 10 مل رہا ہے تو قبر بھی بن جائے گی, چلنے کی درگاہ, اور زمین ہوگی وہ بھی بیچ لیں گے, اور باقی رقم سارے مجاورین آپس میں جیب گرم کر لیں گے. بڑا خوش, بہت خوش. آپ لوگوں نے سنا ہوگا, بڑا خوش.
اچھا کھدائی کی گئی، وہاں پہلے تیار کی گئی قبر، یہاں کھدائی کی گئی، کھودتے جا رہے ہیں، نہ ہڈی ملتی ہے، نہ پیر ملتا ہے، نہ سر ملتا ہے، کچھ ملتا ہی نہیں. کچھ اندازہ لگا تو اس کو گھیر دیا پہلے کپڑے سے. کوئی اجنبی نہیں، تجلی اب ظاہر ہو رہی ہے. اگر دیکھو گے تو موسیٰ نے تجلی دیکھی، اندھے ہو کے گر گئے، تم بھی برباد ہو جاؤ گے. جب شرک یہاں تک ہوگا، اتنے ہم عہد توڑیں گے، اللہ کبھی مدد نہیں کرے. اللہ اکبر. چلو بھائی، پبلک بیچاری بیوقوف بھولی مان گئی. اب گئے، کچھ نہیں، وہاں کھودنے لگے تو دفنانے کے لیے کچھ چاہیے نا. اب ہنگامہ، پبلک نہیں آ سکتی. اچھا پولیس آئی تو پولیس نے کہا کہ بھائی یہاں جو دفنا رہے ہو کیا ہے، کچھ ہڈی نہیں ملی، نہ کفن ملا، نہ ٹکڑے ملے، کوئی چیز ملی ہی نہیں، تو یہاں کیوں دفنا، کیا کرنا؟ کہا کہ بات اصل میں آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو سمجھنے کے لیے عقل ہونی چاہیے. پولیس نے کہا کیا؟ کہا اللہ کے ولی قبر میں دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، جس دن قبر کھودے کہیں اور گئے تھے وہ. قبر کھودے لیکن بابا یہاں نہیں تھے، بابا کہیں دورے پر گئے ہوئے. اللہ اکبر. مولا باشد کی چپ نہ شد. میرے بھائیو ذرا سوچو، یہ بتا رہا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام، یہاں بابا سب جانتا ہے پیٹ میں کیا ہے، کھانا کیا کھایا ہے، کس نے تم پر، اور اگر بخار آ جائے ان کو، ایک ڈاکٹر کے یہاں گئے نہیں دور ہوا، دوسرے کے کہاں گئے نہیں دور ہوا، تیسرے کہاں گئے، جو چلے آئے ان کے پاس، کسی نے کر دیا ہے کچھ. اتنا ڈھلمل یقین، اتنا عقیدہ کمزور. اب یہ ہے اگر پیشہ ور راکی ہیں، ارے نہیں یہ تو کالا جادو کسی نے کر دیا ہے. اب کیا نتیجہ نکلا؟ سفید ایمان کے اوپر کالا جادو غالب آ گیا. اللہ اکبر. کیا کیا ہو رہا ہے؟ پھر اب جتنا علاج کریں کچھ ہے نہیں. آخر میں کیا کہے گا راکی؟ اصل میں یہ بہت پرانا ہے، اس کے لیے کافی دن تک محنت کرنے پڑے گی تب جائے گا. پھر کورس کیا، ہاں پتہ لگا لیا کس نے، تمہاری فلاں انٹی نے فلاں جگہ جادو کرا کے دفنایا ہے. آپ جھگڑے لڑا دیا پورے خاندان میں، شیطان اکٹھا. میرے بھائیوں عقیدہ اپنا جب اتنے ہمارا ایمان اتنی جلدی ختم ہو جاتا ہے تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے؟ بہرحال بات کر رہا تھا کہ لوط علیہ السلام کو پتہ نہیں تو کسی بابا کو پتہ نہیں کہ یہ کون ہے. فرشتے علماء موجود ہیں، فرشتے آئے ابراہیم کے بعد بشارت دینے کے لیے انسانی شکل میں. ابراہیم کو پتہ نہیں چلے گئے، پورا بچڑا ہی بھون کر کے لائے، لیکن فرشتے کھاتے نہیں. جب نہیں کھائے تب ابراہیم ڈرنے لگے، شاید ہے کوئی دال میں کالا. یہ نمبری ڈاکو و چور ہیں، چونکہ پرانے زمانے کے مسئلہ مشہور ہیں، جس کے گھر کا نمک چکھ لیا کبھی اس کے گھر اس کے ساتھ دغا بازی نہیں. تو ہمارے گھر کا نمک نہیں چکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہمارے ساتھ دغا بازی کریں گے. ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ فوجدہ فی نفسی، پریشان ہیں. تو فرشتوں نے کہا کہ پریشان نہ ہو، ہم فرشتے ہیں، آدمی نہیں ہے، اس لیے ہم کھانا نہیں کھاتے. جب تک فرشتوں نے نہیں بتایا ابراہیم خلیل اللہ کو پتہ نہیں چلا. اور ہمارے بابا کو قبر کے اندر بھی کیا ہے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. میرے بھائیوں بہرحال لوط علیہ السلام کو پتہ نہ چلا کہ فرشتے ہیں. بڑی عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں الیس منکم رجل رشید. ظالموں کوئی ایک سمجھدار آدمی تو ہوتا تمہارے ہاں، ایک سمجھدار آدمی، لیکن پوری قوم کے قوم ایسی بیوقوف ہے. بہرحال انہوں نے لوط علیہ السلام آخر میں دو باتیں کہی، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم. میرے بھائی ان مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی کر کے مجھے بدنام کرو، یہ باہر کے آئے ہوئے مہمان ہیں، یہاں سے جائیں گے، اگر ان کے ساتھ تم نے حرکت کی وہاں بتائیں گے تو پورا ملک پوری قوم بدنام ہوگی، ہم بھی بدنام ہوں گے، تو کم سے کم بدنامی سے بچو. ایسا کرو، نمبر 2 یہ ہماری بچیاں ہیں، ان بچیوں سے شادی کرو، نکاح کرو حلال طریقے سے، فطرت کے مطابق ان سے اپنی ضرورت پوری کرو.
تو ظالموں نے کیا کہا معلوم ہے؟ ما لنا فی بناتک من حق، بچیوں کو لوگ کو ہمیں بچیاں نہیں چاہیے، ہمیں لڑکے ہی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ اس زمانے میں جرم سمجھا جاتا تو آج اس کا قانون پاس کیا جا رہا، ہاں ہو رہا ہے نا، قانون پاس کیا جا رہا ہے۔ تو ابن القیم کتنی پیاری بات، ہر وہ گناہ جس گناہ کی بنا پر اللہ نے قوموں کو ہلاک کیا تھا، وہ قوم تو ہلاک ہوئی، لوط علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی، لیکن شیطان اس برائی کو آج بھی باقی۔ اور ماشاءاللہ کچھ ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آئندہ بچائے، لیکن اب وہ جو گناہ تھا آج باقاعدہ وہ فیشن اور قانون بن رہا ہے۔ آئے دن بھائی آدمی کی آزادی، جب آزادی کے نام پر دین چھوڑنے لگیں گے، پردہ کرنا آدمی کی آزادی، داڑھی آدمی کی آزادی، ہم جنس شادی آدمی کی آزادی، ہر آزادی کے نام پر، آزادی کے نام پر شیطان نے سارا دین ہم سے چھین لیا۔ پھر ذرا سوچو، آج اتنی آزادی کہ آج مرد عورت نظر آتا ہے، عورت جو ہے مرد نظر آ رہی ہے۔ یہ کیوں؟ آزادی میرے بھائی، آزادی ہے، کفر میں آزادی ہے، دین میں اتنی ہی آزادی ہے جتنی آزادی کی ضرورت ہے، انسانی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ بہرحال تو دیکھیں وہ برائی آج بھی موجود ہے، بلکہ آج فیشن اور قانون بنا ہوا ہے۔ ہمارے مشائخ، ان کے پاس طلاق کے کیس آتے ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ کیسے کیسے کیس آ رہے ہیں کہ شادی کے بعد انسان عورت کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کو وہی شیطانی حرکتیں چاہیے۔ میرے بھائی جب اس طرح سے ہم کریں گے تو یہ بھی ہے میں نے اللہ کا ایک عہد توڑا نا۔ آگے والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، بات چل رہی تھی جوڑنے پر، آج جوڑنا نہیں، توڑ پیدا کیا جا رہا ہے۔ ہر چیز جس سے اسلام نے جڑنے کا حکم دیا ہے، اسلام سے جڑیں، دین سے جڑیں۔ اور سب سے بڑی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ امت کی پوری نجات علماء سے جڑنے میں ہے۔ کس سے جڑنے میں؟ اور علماء ہی سے علم سیکھے، علماء ہی سے، بلکہ اب علماء سے نفرتیں دلائی جا رہی ہیں، علماء سے جڑیں۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور پھر سن لو، علماء سے الگ ہونے کے بعد جڑنا، علماء سے نہیں جڑیں گے تو کہیں کے نہیں رہ جائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت، صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں ہیں، آپ درس دے رہے تھے، درس یعنی سمجھے کچھ دین سکھلا رہے تھے، نبی علیہ السلام دین سکھلا رہے ہیں، مسجد کے سامنے سے 3 دوست گزر رہے تھے، بالکل تینوں ساتھی ماشاءاللہ گزر رہے تھے۔ گزرتے ہوئے نگاہ پڑی کہ اللہ رسول کچھ بتا رہے ہیں اور لوگ بہت اچھی تعداد میں اکٹھا ہیں، تو چلو ہم لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ آئے، بیٹھ گئے، تینوں آئے تو 3 کردار۔ نمبر 1، ایک بیچارہ آیا تو ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر جھانکا، ادھر جھانکا، سوچتا تھا کہ اللہ کے رسول کے کتنے قریب ہم جا کر کے بیٹھیں، تو ادھر سے ہوتے ہوئے بالکل اللہ کے نبی علیہ السلام کے بازو میں قریب آ کر کے بیٹھ گیا۔ وہ تینوں آئے، صحابہ میں کسی کو پتا نہیں کون آ رہا ہے، کیونکہ ہر ایک کی نظر اللہ کے رسول پر تھی، لیکن نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ آئے، بیٹھ گئے۔ دوسرا سوچتا آئے ہیں، بعد میں آگے جا کے بیٹھے تو بڑی شرم کی بات ہے، کوئی ایسا نہ ہو کہہ دے بھائی بعد میں آئے پیچھے بیٹھو، تو جہاں ہے سو ینتہی المجلس، جہاں مجلس ختم ہوتی تھی وہیں وہ بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول نے دوسرا کردار دیکھا۔ تیسرا ماشاءاللہ، تیسرے صاحب نہ آگے گئے نہ پیچھے بیٹھے، کھڑے ہو کر کے دیکھتے رہے بہت دیر تک۔ اللہ کے رسول بھی کچھ نہیں بولے۔ تھوڑی دیر کے بعد مسجد سے نکلے اور چلے گئے۔
بھائی دنیا میں یہی ایک کام رہ گیا ہے. وہ تو نبی یہ سیکھے, ہم بہت بیزی ہیں, ہمارے سامنے بہت ذمہ داریاں ہیں. وہ وہیں سے واپس چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ نبی حدیث گزری ہے نا, تینوں کے تین کردار کو دیکھا. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا, قریب بیٹھیں کہ جتنا قریب بیٹھیں گے اتنا ہی زیادہ دل میں بات اترتی ہے. دوسرا وہاں بیٹھا, اور تیسرا بہت بیزی تھا, وہ چلا گیا. سلام پھیرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا, لوگوں تمہیں تین آدمیوں کا قصہ سناؤں. تو ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, جو حدیث کے راوی, ہم لوگوں نے سوچا پرانی کبھی بابا آدم کے زمانے کا واقعہ ہوگا, تین آدمیوں کا, یا قوم نوح کا ہوگا, یا قوم سمود, یا موسیٰ کا ہوگا, یا عیسیٰ کے زمانے کا. ہم لوگ ضرور سنائیں. آپ نے فرمایا ذرا غور سے سنیں. تین آدمی تھے اور تینوں کا تین کردار. نمبر 1, اما احدہم فآوا الی اللہ فآواہ. ایک آدمی, پہلا آدمی, وہ اللہ سے جڑنا چاہا, اللہ کے قریب آیا. اللہ اکبر. اللہ کے قریب یعنی اللہ کی دین کی باتیں سننے کے, نبی کے قریب آیا. اما احدہم, ایک اس میں سے اللہ کے قریب آیا. فآواہ اللہ, قسمت جاگ اٹھی. اللہ کے اس کے اس عمل سے اللہ اتنا خوش ہوا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے اس کو اپنا بنا لیا. اللہ اکبر. دوسرا انسان, آپ نے فرمایا دوسرا, وہ فاستحیا, وہ شرمایا تو اللہ تعالیٰ کو بھی شرم آتی ہے. کیا مطلب؟ وہ دوسرا آدمی آگے آنے سے شرما رہا تھا کہ آگے جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, آیا ہے بعد میں وہ بیٹھتا ہے آگے, شرم کی بات, لوگ اس طرح سے باتیں کریں گے. نمبر 2, بڑی شرم کی بات ہے کہ نبی دین کی باتیں سناتے ہوں اور ہم مجلس چھوڑ کر کے چلے جائیں. شرم. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, دوسرا ساتھی اس نے حیا کیا تو اللہ رب العالمین کی بھی رحمت جوش میں آئی. جو مارے شرم کے بیٹھ گیا تو اللہ نے فرمایا میرے بھی یہ رحمت کے برخلاف ہے کہ میں اس کی قدر نہ کروں, محروم کروں. ہم نے اس کو بھی اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیا. نمبر 3, اب ذرا غور سے سنو. فَأَعْرَضَ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ. ایسے شخص کے بارے میں اللہ رسول نے ارشاد فرمایا. تیسرا, اس نے اعراض کیا. کس سے اعراض کیا؟ کیا بات ہو رہی؟ اعراض کیا. کیا اعراض کیا؟ دین سیکھنے سے اعراض کیا, نبی کی محفل میں بیٹھنے سے اعراض کیا, کتاب سنت کی دلچسپی سے اس نے اعراض کیا. اس نے تیسرے نے اعراض کیا تو کیا ہوا؟ فَعَارَضَ اللَّهُ عَنْهُ, اللہ نے بھی اس سے اعراض کر لیا. کتنی بڑی بدبختی جس سے اللہ تعالیٰ اعراض کر لے. فَعَارِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ. اللہ رسول فرمایا, اللہ فرماتے ہیں یہ بڑا انسان بڑا ناسمجھ ہے جس نے عن ذکرنا, جو اللہ کی یاد, اللہ کی کتاب, اللہ کے نبی کی سنت کہ یہ بہترین علم, اس سے جو اعراض کرتا ہے. اور جو وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور دنیا میں جو کچھ کوشش کرتا ہے صرف دنیا کے لیے کرتا ہے, اللہ کے لیے, دین کے لیے, قبر کے لیے, حشر کے لیے کچھ کرتا ہی نہیں. اللہ نے فرمایا اے نبی اب آپ اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں, ہم اس سے خود اب نپٹ لیں گے. اسی لیے دوستو, وَيَتَّعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, جڑنے کی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نا, اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا, حدیث یہی ہے نا, اللہ مالوانی صحیح میں نقل کرتے ہیں. جب تم لوگ اللہ کے جنت کی کیاری سے گزرنا, اللہ اکبر, اللہ رسول فرماتے بھی نہیں کیا دینی محفلوں سے, اذا مررتم بریاض الجنت, جب جنت کے کیاریوں سے, جنت کے باغیچے سے گزرنا تو جنت کے کچھ پھل پھول توڑ کر کے جانا, خالی ہاتھ نہیں چلے جانا. اللہ
دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب کرے. اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب جنت کی کیاریوں سے گزرو تو خالی ہاتھ نہیں، پھل رہتا ہے نا، کچھ پھل توڑ لو، کچھ پھول لے لو، کھا لو، چکھ لو، کچھ گھر بھی لے کر کے جاؤ. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، جنت کی کیاری، جنت کا گارڈن، جنت کا باغیچہ دنیا میں کہاں ہے، کہاں ہے؟ اللہ رسول نے فرمایا اللہ کا بندے مسجد میں جو بیٹھ کے درس ہوتا ہے حلال و حرام بیان کیا تو وہی تو جنت کی کیاری ہے. کیا خیال ہے دوستو، کیا خیال ہے شیخ؟ ماشاء اللہ، اگر معلوم ہے کہ درس ہوتا ہے تو اس مسجد میں نمازی پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے، دور چلے جائیں گے. سمجھ گئے نا؟ حضرت امام حسن بصری کا ایک قول پیش کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں، آگے بڑھا دیتے ہیں. کہتے ہیں امام حسن بصری جو تابعی ہے، اور سب سے بڑی خوبی کس کے پروردہ ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام سلمہ، ام المومنین ام سلمہ کے شاگرد ہیں، ان کے گودوں میں پلے ہیں. کیا ان کی ماں ان کی بادی تھی، گودوں سے کھائے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پلے ہیں. یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اے لوگو المجالس کلھا ظلمہ، المجالس کلھا ظلمہ، دنیا کی جتنی مجلسیں ہیں ہر مجلس تاریکی ہی کی، بیکار فضول کی ہے. الا مجالس العلماء، صرف علماء کی مجلسیں ہیں، وہیں تمہارا ایمان تازہ ہوگا، وہیں فتنوں میں بچنے کے لیے تمہیں نور ملے گا، وہیں علم ملے گا، وہیں روشنی ملے گی، وہاں کتاب و سنت کا تمہیں پھل ملے گا. دعا کرو اللہ ہمیں علماء سے جڑنے والا بنائے. اور پھر بات تو لمبی ہو رہی ہے. سنن ترمذی، مسند احمد بن حنبل، مسند ابو یعلا، مسند بزار، شعب الایمان للبیہقی کی روایت. نبی علیہ غور سے سنو، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو الدنیا کلھا ملعونہ، الدنیا کلھا ملعونہ. ہمارے نوجوانوں، بھائیوں، بہنوں، دوستوں، ذرا ان باتوں پر عمل کرو، ساری مصیبتیں ٹلیں. اللہ نے حکم دیا جوڑو، ہم جڑتے نہیں بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں. کتنی پیاری بات. اللہ رسول نے فرمایا الدنیا کلھا ملعونہ، پوری کی پوری دنیا ملعونہ ہے. کیا ہے؟ اردو بولتے ہیں نا ملعونہ. ملعونہ کا ترجمہ اے مبعدۃ عن اللہ. کیا مطلب؟ دنیا کی ساری چیزیں تمہیں اللہ سے دور کرنے والی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ دنیا کی ساری چیزیں اللہ سے دور کرتی ہیں. کیا خیال ہے؟ نہیں، بیوی اللہ سے دور کرے گی، شوہر اللہ سے دور کرے گا، بچے اللہ سے دور کریں گے، شیطان ان سے کرواتا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ذرا ہوشیار رہنا. کیا؟ ہوشیار رہو، سمجھا لو بچوں کو، بیوی کو، شوہر کو، دوستوں کو. آخر نبی علیہ السلام جمعے کو خطبہ دے رہے تھے نا، خطبے میں تھے نا، حسن حسین آئے نا خطبے کی حالت میں. خطبے کی حالت، اللہ رسول وہ دونوں گر رہے تھے، صبر نہ کر سکے، ممبر سے اترے اور چلے گئے، دونوں کو اٹھا کے لائے، اور دونوں کو اٹھا کے لائے ممبر پر بیٹھایا اور فرمایا کیا لوگوں، اللہ نے صحیح فرمایا انما اموالکم و اولادکم، فتنے سے مراد یہ دنیا کا فتنہ نہیں، آزمائش. دیکھو میں بھی صبر نہ کر سکا، ان کی محبت پہ اٹھانے کے لیے چلا گیا. تو الدنیا کلھا ملعونہ، دنیا کی ہر چیز اللہ سے دور کرتی ہے. صرف 4 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے جوڑتی ہیں، اللہ کے قریب کرتی ہیں. الدنیا کلھا ملعونہ، دنیا کی ساری چیزیں اللہ سے دور کرتی ہیں، اللہ سے کاٹ دیتی ہیں. صرف 4 چیزیں ہیں جو اللہ کے قریب کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتی ہیں. اس میں کیا ہوگی بیٹے؟ سب سے پہلے موبائل، موبائل، واٹس ایپ اور یوٹیوب سب سے اچھا، اور پتہ نہیں کیا کیا. اللہ نمبر 1 عالمون. کیا ہے؟ عالمون.
دنیا میں ایک ہی چار چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، باقی سب اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے سبب بن جاتی ہیں۔ عالمون، عالم ہمیشہ انسان کو عالم ربانی وہ والا نہیں، سمجھ گیا؟ والا نا، وہ والا آپ کے ہاں تو ہے، وہ والا نہیں۔ عالم ربانی ہمیشہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ نمبر 2، او متعلمون، اگر عالم نہیں تو متعلم جو ہوتا ہے طالب علم، اس سے محبت، اس کی خدمت، اس کے حق میں دعائیں اور اس کی مدد کرتے رہو گے تو طالب علم کی برکت سے، کیوں؟ وہ ایسا عمل کر رہا ہے جو اللہ کے قریب کرتا ہے، اگر اس سے تم جڑو گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قریب کا سبب بن جائے گا۔ نمبر 3، ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ نمبر 4، وما والا، اور وہ سارے نیک اعمال جس کو اللہ نے اپنا محبوب قرار دیا ہے۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ ساری چیزیں اللہ سے تم کو دور کر دیتی ہیں۔ باتیں بڑی لمبی ہو گئی، میں ختم کر دیں؟ کیوں 5 پوری کر دیں؟ تھوڑا سا بے فہرست سنا دیتے ہیں۔ 2 گزر گئے نا، 2 گزر گئے نا۔ ایک تو دوستو وعدہ خلافی، نمبر 2 تو گزر گئے۔ نمبر 3، ولا ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط، جب بے حیائی، زناکاری، حرام کاری، منکرات، بے شرمی کی چیزیں عام ہوگی تو اللہ تعالیٰ فشا فیہم الطاعون، ان کے اوپر موت اللہ تعالیٰ ان کے اوپر موت مسلط کر دے گا۔ اب موت، نمبر 1 بیماری، کرونا کا حشر دیکھ لیا، اسی شہر میں درس والا آدمی دبئی سے بہو بیمار ہوئی، ساس کو وہاں سے بیٹا پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلتے ہوئے کئی روز کے بعد یہاں پہنچی، بیچاری آئی تھی پوتی کی خدمت کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے، اس کی تعزیت کے لیے، لیکن پھر بچ کر کے نہیں جا سکی۔ سمجھ گئے نا میرے بھائی؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ کیسے کیسے موت کو مسلط کی، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی ایکسیڈنٹ کی شکل میں، اور کبھی بمباری اور بلڈوزر چلانے کی شکل میں۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، اپنے اعمال کا پہلے محاسبہ کرو۔ وَلَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ، جب بے شرمی، بے حیائی عام ہو جائے، اور ایک روایت میں یہاں تک کہ بے حیائی اعلان کر کے کیا جائے۔ آج اللہ اکبر، کس طرح سے بے حیائی، بے شرمی، حرام کاری، آنکھوں کا زنا، ہاتھ کا زنا، پاؤں کا زنا، ارے کم سے کم آج سارا بیڑا تو اس نے گھر پہ کیا ہے، جس برائی کے لیے کہیں جانا ہی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جب عام ہو گئیں تو اللہ رب العالمین موت کا عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو موت کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ موت آئے لیکن اچھی موت آئے۔ ابھی سنا ہوگا، ہم نے تو بس ایسے سنا تھا، 3 کلومیٹر لمبی خندق کھودی گئی۔ کتنے؟ 3 کلومیٹر۔ اور جیسے بلڈنگ آپ بنانے لگیں اور آ کر کے میٹیریل لا کے گرایا جاتا ہے وہاں سیمنٹ اور گارا، ایسے ہی مردوں کو لپیٹ لپیٹ کر کے اس کھڈے میں ڈال کر بلڈوزر کر کے اوپر سے مٹی ڈالی جا رہی۔ موت، موت میرے بھائی، موت کا عذاب اللہ مسلط کرے گا۔ یہ بے حیائی کا وَلَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْمَوْتُ، اللہ تعالیٰ موت کا عذاب مسلط کرے گا۔ نمبر 4، وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب لوگوں کو قرآن و حدیث کا فتویٰ اچھا نہ لگے، وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب فیصلے قرآن و سنت کے پسند نہ آئیں، شریعت کے مسئلے پسند نہ آئیں، اور غیر اسلامی، غیر شرعی قوانین کے ذریعے فیصلہ کرانے لگیں اور اسی میں دلچسپی ہو
اور پیسے دے دے کر کے اسلامی فیصلے میں کہیں پیسے ہے؟ جماعت اہل حدیث کا رجسٹر ہوگا نا نکاح طلاق کا خلا کا، فری کیوں؟ وکیل نہیں ہے یہاں، جو حلال ہے وہی حلال، جو حرام، اور وہ لیتا ہے پیسہ کیوں؟ حرام کو حلال بنانا ہے اور حرام کو حلال، حق کو ناحق اور ناحق کو، تو اس کے لیے فیس تو ہونی چاہیے نا بھائی، وہاں فیس ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں یہ حرکتیں ہوئی پھر اللہ تعالیٰ بے روزگاری اس قوم کے اوپر مسلط کر دے گا، بے روزگاری، اور نوکریاں نہیں ملیں گی۔ اور صحیح سنیں ابن ماجہ کی روایت، اللہ رب العالمین نوکری بھی دے گا، سب کچھ دے گا، کاروبار بھی چلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لے گا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پریشانی دور نہیں ہوگی۔ دعا کرو ہمیں کتاب و سنت اچھا لگنے لگے۔ نمبر 5 آپ نے ارشاد فرمایا جب زکوٰۃ دینے میں لوگ کوتاہی کرنے لگیں، زکوٰۃ دینے میں لاپرواہی اور اچھا نہ سمجھیں، وبال سمجھیں اور مصیبت سمجھنے لگیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر قحط مسلط کر دے گا، آسمان سے بارش روک لے گا۔ بارش ہوگی تو کب ہوگی؟ جب بارش کی ضرورت نہیں، اور جب ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ خشکی پیدا قحط مسلط کر کے ہر طرح کی فصل سے ان کو محروم کر دے گا۔ یہ میرے بھائی 5 گناہ تھے، اور 5 گناہ کے بعد کیا ہے؟ 5 عذاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں دوستو جو ہم نے مضمون آیت پڑھی تھی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، ہمیں جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ کوئی بلا اس اللہ تعالیٰ جب مسلط کر دیتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، کیا ہے بیٹا؟ ہاں کیا؟ تقوی، اور بھائی توبہ۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، حل ہے نا قرآن میں، حل ہے۔ اللہ نہیں کہا کہ میں نے مسلط کر دیا غیروں کو، دوبارہ ان کو ہٹائیں گے نہیں۔ اللہ فرماتے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، آخر ہم نے تو ان کے اوپر عذاب اس لیے مسلط کیا تھا کہ ان کو ہوش آ جائے، توبہ استغفار کر کے اپنی اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گڑگڑائے، پھر اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ جائے، لیکن دل ان کے سخت ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ اصلاح نہ کیا، آخر میں دردناک عذاب کے شکار ہو گئے۔ تو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اور سنن نبی داؤد کی روایت میں تو اللہ رسول نے اور وعدے کر دیا، جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب اس طرح سے ہم مظلوم ہوں گے، ہم پر ظلم کیا جائے گا، اتنے ہم ذلیل اور خوار ہوں گے، ماں اور بہنوں کی عزت، ہماری عزت، قوم کی عزت، اسلام کی عزت، قرآن کی، تو کیا ایسے ہی قیامت تک ہم لوگ پریشانی میں رہیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے، کہ کوئی دوبارہ اس سے نجات کا بھی چانس ہے؟ تو اللہ رسول نے ایک جواب دیا، دوستو اس کو نوٹ کر کو یاد رکھو۔ اللہ رسول نے فرمایا ہاں، سنن نبی داؤد کی روایت، اس کا ایک ہی حل ہے حتیٰ ترجعوا الی دینکم، کہ دوبارہ دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ ساری بلائیں آئی دین چھوڑنے کی بنا پر، اور دین چھوڑ کر کے تو چھوڑتے رہو کہتے بیماری اور عذاب بڑھتا جائے گا۔ ایک ہی راستہ ہے حتیٰ ترجعوا الی دینکم، برائیوں کو چھوڑ کر کے دین کی طرف واپس آ جاؤ، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے پھر عذاب کو اٹھا کر کے تمہیں حاکم بنا دے گا، عزت دے دے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، مشکل یہی ہے، لیکن ہمارا کام ہے بیان کر دینا۔ اور پھر میں آخر میں کہوں گا یہ ادھر ادھر اتنے شور شرابہ کے بجائے دوستو جوش سے کام لینے کے بجائے حالات جب بگڑتے ہیں تو سنجیدگی کے ساتھ سوچو کہ آخر حالات بگڑے کیوں ہیں۔ ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہو، بھائی بیٹھے ہیں نا، پیٹ خراب ہو گیا، سب سے آسان بیماری، تو ڈاکٹر نے کیا کھایا تھا، کیا کھایا؟ بچے کو ڈاکٹر صاحب بچے کو بڑا جلاب ہو رہا ہے، ساری دیسی دوائیں کر ڈالی نہیں، بند ہو رہا ہے،
تو ڈاکٹر پوچھتے کیا کھایا؟ دودھ پینے والا بچہ کیا؟ اچھا امی نے کیا کھایا تھا؟ دیکھیں ہر چیز میں کیوں، اور دین کا معاملہ ہے تو اس نے کیا، یہ نہیں سوچتا کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں کا جواب ڈھونڈو۔ آج جو پریشانی ہے مسلمانوں کی، اس کا حل یہ ہے کہ ہم بیمار، یہ پریشانی کیوں ہے، اس کیوں کا جواب کتاب و سنت سے ڈھونڈے اور علاج کریں، انشاءاللہ ساری مصیبتیں ٹل کر کے وہ آج خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور علامہ اقبال نے کیا کہا، واہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، جانے کا افسوس تو نہیں ہے، گیا۔ واہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، چلا گیا۔ افسوس تو یہ ہے کہ آج تک مسلمان، دوسرا مصرع کیا ہے، کارواں، مشکل یہ ہے کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ بلا یہ ہے کہ کیوں ہم نے کیوں کا جواب نہ ڈھونڈا۔ سارے پریشانیوں کا حل ایک ہے، ہم کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، پھر ہم اس کا سیاسی لیڈروں سے نہیں، اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، ان علماء حق سے آ کر کے پوچھو کہ کیوں، اس کا کیا جواب ہے۔ یہ جو جواب دیں گے وہی اس کا علاج ہوگا۔ فَلَنُذِيقَنَّهُمْ، ہر جمعے کو اہل حدیث ساری مساجد میں الحمدللہ فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں کیا؟ فَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يرجعون۔ یہ ہم عذاب تمہارے اوپر اس لیے نازل کرتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے اور توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو اپنی طرف رجوع کرنے والا بنائے، اور جو اصل مسئلے کا حل ہے اسے قبول کرنے، اسے سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔